السلام علیکم پیارے عزیزو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس کلاس میں ہم زبر، زیر اور پیش کا قاعدہ پڑھیں گے کہ الف کے بعد اگر لام ہو تو ہم نے زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پھر پیش لگانی ہے، اور الف کے بعد لام موجود نہ ہو، کوئی اور حرف موجود ہو، تو اس صورت میں ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر لگانی ہے یا پھر پیش لگانی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے لام سے کہ الف کے بعد اگر لام ہو تو اس صورت میں ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ جب بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ الف کے بعد لام موجود ہے تو اس صورت میں ہم نے فوراً الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ اور جیسے ایک الفاظ ہے الذین، الذین، اب ہم نے الف کے بعد لام کو دیکھا تو اس صورت میں ہم نے الف کے اوپر زبر لگا دی۔ اور ایک اور الفاظ ہے اللاتی، 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 اب ہم نے الف کے بعد لام کو دیکھا تو الف کے اوپر زبر لگائی۔ اور جیسے ایک اور الفاظ ہے الذی، اب ہم نے پھر الف کو کے بعد لام کو دیکھا تو الف کے اوپر ہم نے زبر لگائی۔ اب آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی الف کے بعد لام ہوگا قرآن مجید میں تو ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے، زیر نہیں لگانی اور پیش بھی نہیں لگانی، بلکہ ہم نے الف کے اوپر زبر لگانی ہے۔ اب اگر الف کے بعد لام موجود نہ ہو، کوئی اور حرف ہو، تو اس صورت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب بھی الف کے بعد لام نہ ہو، کوئی اور حرف موجود ہو، تو ہم نے تیسرے لیٹر کو دیکھنا ہے، تیسرے الفاظ کو دیکھنا ہے۔ تیسرا جو حرف ہے، جو الفاظ کے اندر تیسرا حرف ہے، اس کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ زبر ہے، زیر ہے یا پیش ہے۔ اگر زبر ہے یا پھر زیر ہے تو اس صورت میں ہم نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے، یعنی جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہوگی یا پھر زیر ہوگی تو ہم نے زیر ہی دینی ہے۔ اور اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہے تو ہم نے الف کے اوپر پیش لگانی ہے۔ اب جیسے ایک الفاظ ہے ارجعی، ارجعی، اب یہ جو ارجعی الفاظ ہے اس میں الف کے بعد را ہے اور اس کے بعد جیم ہے۔ اب جیم کے نیچے زیر ہے، جو تیسرا حرف ہے الف، را اور جیم، جیم تیسرا حرف بنا اور جیم کے نیچے زیر ہے، ہم نے اس لیے الف کے نیچے زیر لگانی ہے اور پھر ہم نے الف کو پڑھنا ہے زیر لگا کر ارجعی۔ اب جیسے ایک اور الفاظ ہے اتبعو، اتبعو، اب ہم نے یہاں پر بھی تیسرے الفاظ کو دیکھنا ہے۔ تیسرا جو الفاظ ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس لیے ہم نے الف کے نیچے زیر لگانی ہے، کیونکہ جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، کیونکہ جو تا حرف ہے جب تا کو کھولا جائے گا تو جو تیسرا حرف بنے گا اس کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے اس لیے الف کے نیچے زیر لگانی ہے اتبعو۔ اور اس طرح ایک اور الفاظ ہے اشدد، اشدد، اب یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ تیسرا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہے، زیر ہے یا پھر پیش ہے۔ اب یہاں پر جو تیسرا حرف ہے اس کے اوپر پیش ہے، ایک الف ہو گیا، دوسرا شین ہو گیا اور تیسرا جو حرف ہے وہ ہے دال، دال کے اوپر پیش ہے، اور پیش ہونے کی وجہ سے، تیسرے حرف پر پیش موجود ہونے کی وجہ سے ہم نے الف کے اوپر پیش لگانی ہے، اور ہم نے الف کو پھر جب شین کے ساتھ ملانا ہے، پیش دے کر الف کو ہم نے ملا کر پڑھنا ہے، جیسے ہے اشدد، اشدد۔ اب ہم نے جب بھی الف کے بعد لام کو دیکھنا ہے تو ہم نے
فوراً الف کے اوپر زبر لگانی ہے، اور اگر لام موجود نہیں ہے، کوئی اور حرف موجود ہے، تو اس صورت میں ہم نے تیسرے لیٹر کو دیکھنا ہے، تیسرے الفاظ کو دیکھنا ہے، اور اس کے اوپر اگر زبر ہے اور زیر ہے تو دونوں میں سے زبر ہوگی تب بھی اور زیر ہوگی تب بھی ہم نے الف کے اوپر زیر لگانی ہے، اور اگر تیسرے حرف کے اوپر پیش ہوگی تو اس صورت میں ہم نے الف کے اوپر پیش لگانی ہے۔ یہ کلیے آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو قرآن مجید میں بہت زیادہ کام آئیں گے۔ اب آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم دوبارہ نئے قاعدے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ